مجھے ایک واقعہ بھوپال کے قاری صاحب کا یاد آیا. بھوپال کے ایک قاری صاحب تھے بیچارے, بہت کم تنخواہ ان کی. اس زمانے میں ان کی تنخواہ تھی 12 آنے. اب 12 آنے تنخواہی کیا ہوتی ہے, بہت معمولی سی, لیکن بڑے ذی الحان, بڑی اچھی آواز والے قاری صاحب تھے وہ, اور سبا اور اشرا اور سارے قراتوں کے جتنے روایات ہو سکتی ہے سب سے واقف تھے. بہت مشہور قاری صاحب تھے, لیکن بہرحال بہت معمولی. دل میں بڑا شوق ہوا کہ مجھے کعبہ جانا ہے. میں شوق پر یہ واقعہ سناتا ہوں. شوق ہوا کہ مجھے کعبۃ اللہ جانا ہے, کسی طرح مجھے حج کرنا ہے. آپ تعجب کرو گے, انہوں نے 6 آنے کا تھیلا لیا, ہمت کر لی, 6 آنے کا تھیلا لیا, اور تھیلا لے کر باقی 6 آنے کے اس کے اندر چنے بھر لیے, اور چنے سے تھیلا بھرا اور چلے ہیں بھوپال سے بمبئی. پانی جہاز کے زمانے تھے اس وقت. وہ آئے, چلتے آئے, راستے میں کسی نے کھلایا ٹھیک ہے, ورنہ وہ چنے پھاپ کر پانی پی کر چلتے رہے. پہنچے, پانی جہاز جدہ جانے کے لیے تیار تھا. یہ وہاں پہنچے, کپتان سے ملے, اور کپتان سے یہ کہا کہ بھائی مجھے بھی جدہ جانا ہے لیکن پیسے نہیں ہے. تو کہا پیسے کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. تو کہا کوئی مزدوری کا کام ہو تو مجھے دے دو, میں مزدوری کروں گا, اندر میں تمہارا نوکر بن کر کے چلوں گا. کہا مزدوری کا کام تو ہے لیکن تمہارا شریفانہ لباس دیکھ کر مجھے وہ کام بتاتے ہوئے ہچکچاہٹ آتی ہے. کہا نہیں کوئی عرض نہیں, مجھے آپ لے لیجئے, میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں. کہا دیکھو, ایک تو پانی بھرنا ہے, اور دوسرا ٹوائلٹ صاف کرنا ہے, اور یاد رکھو ذرا بھی ناپاکی اور کچرا اور گندگی رہی تو ہم اسی وقت آپ پر کوئی قدم اٹھا لیں گے, کوئی بھی قدم اٹھائیں گے. سخت جملہ تھا. انہوں نے کہا اچھا مجھے منظور ہے, میں خوب صاف کروں گا. مزدوری کے طور پر آپ کو لے لیا گیا. اب آپ جب نماز کا وقت ختم ہوتا تھا آپ نماز پڑھتے تھے, تہجد پڑھتے تھے, اور جب نماز وماز سے فارغ ہو جاتے تھے لنگی اور بنیان پہن لیتے تھے اور صفائی میں لگ جاتے تھے. تو صفائی کرتے رہتے تھے. ایک مرتبہ کپتان چکر لگا رہا تھا اندر پانی جہاز کے اندر, اور یہ اپنی تہجد میں قرآن پڑھ رہے تھے. وہ غیر مسلم تھا کپتان, لیکن قرآن کریم کا اس پر اثر پڑا, وہ وہیں پر بیٹھ گیا. تو بہت دیر تک قرآن سنتا رہا. جب سلام پھیرا, سچا واقعہ ہے یہ, سچا واقعہ ہے. جب سلام پھیرا تو وہ پوچھنے لگا کہ یہ ابھی آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو کہا میرے مالک کا میں قرآن پڑھ رہا تھا, کلام پڑھ رہا تھا. میں نے ابھی منگل کی مجلس میں کہا کہ لوگ تبرک شیخ کا کھایا ہوا تبرک لاؤ, شیخ کا کھایا ہوا میرے پیٹ میں اتر جائے, شیخ کے داڑھی کے بال بھی نکال لے تبرک, شیخ کا بچا ہوا پانی تبرک, فلاں چیز مل گئی تبرک, سب تبرک. حالانکہ وہ تو شیخ کے منہ کا بھی نہیں ہے, وہ تو باہر کا ہے. قرآن کریم کیا ہے؟ قرآن اندر سے اللہ کے نکلا ہوا ہے. اس سے بڑھ کر تبرک کیا ہو سکتا ہے جو ہمارے سینے میں اترے گا؟ یہ تو اللہ کے اندر سے نکلا ہوا اللہ کا کلام ہے. شیخ کا تبرک تو شیخ کے منہ سے بھی نہیں آیا, اور شیخ کے منہ سے آوے تو کوئی کھاتا بھی نہیں ہے. یہ تو اللہ کے اندر سے نکلا ہوا کلام. بہرحال قرآن کا اثر پڑا, اور وہ سلام پھیرنے کے بعد پوچھا کیا کر رہے تھے؟ کہا میں میرے اللہ کا کلام پڑھ رہا تھا. کہا بہت اثر ہے, تم سناؤ. اور انہوں نے اور سنایا. بہرحال قاری تھے وہ, بڑے اچھے نرالے انداز میں انہوں نے قرآن سنایا. یہاں تک کہ جدہ آنے سے پہلے کہا یہ جس مالک کا قرآن ہے وہ مالک مجھے قبول کرے گا؟ کپتان کہہ رہا ہے, واللہ اس مسجد میں بیٹھ کر میں کہہ رہا ہوں, سچا واقعہ. کہا وہ مالک مجھے قبول کرے گا؟ تو قاری صاحب نے کہا کیوں نہیں, وہ مالک تو ہم سب اسی مالک کے ہیں. تمہیں بھی اسی نے پیدا کیا, مجھے بھی اسی نے پیدا کیا, ہم سب اسی مالک کے ہیں. وہ تو چاہتا ہی ہے کہ اس مالک نے ہم کو پیدا کیا ہے تو ہم اس مالک کے وفادار بن کر کے زندگی گزاریں. آپ ضرور قبول کر لیں. تو کہا اس کا کیا طریقہ ہوگا؟
کہ وہ مالک مجھ کو قبول کر لے؟ کہا کچھ نہیں، اس کے ایک ہونے کا اقرار کر لو اور اس کے نبی ہونے کا اعتراف کر لو۔ کہا وہ مجھے سکھا دو۔ انہوں نے کلمہ پر آیا، اس کا میننگ بتایا، ترجمہ بتایا، معانی سمجھائی، اسلام میں داخل کیا۔ جب جدہ آیا تو کپتان نے کہا مجھے بھی حج میں لے چلو گے ساتھ میں، آپ کے ساتھ آپ کے کعبہ کو دکھاؤ گے؟ تو قاری صاحب کا جھولا، اللہ اکبر، قاری صاحب نے کہا آپ کا کعبہ نہیں، اب تیرا بھی کعبہ ہے، میرے اکیلے کا نہیں، وہ تو تیرا بھی ہے، کیوں نہ چلے ہم دونوں؟ کپتان نے کہا میں استعفیٰ دے رہا ہوں، یہاں سے راضی نامہ دے رہا ہوں، اب میں جاؤں گا وہاں پر، میری موت آ گئی تو موت، ورنہ تو پھر میں ایک پاسنجر کی حیثیت سے واپس چلوں گا، لیکن کپتان پناہ نہیں کروں گا۔ شوق تھا اس قاری صاحب کو، اللہ نے بغیر پیسوں کے کعبہ پہنچایا، اور پہنچایا نہیں، اس کے ہاتھوں پر کسی کو اسلام بھی نصیب ہوا۔ شوق انسان کو جب ہوتا ہے نا، دنیا کے اندر دیکھیں، کرکٹ کا شوق ہوتا ہے تو اس کا دیوانہ ہے، گائن کا شوق ہے اس کا دیوانہ ہے، فلم کا شوق ہے اس کا دیوانہ ہے، نہ معلوم کن کن چیزوں کا شوق ہے اس کا دیوانہ ہے۔ قرآن کا شوق لگ جائے تو خدا پاک کی قسم میری شام نہیں ہوگی جب تک کہ میں ایک پارا نہیں پڑھوں گا، مجھے رات نیند نہیں آئے گی جب تک کہ میں قرآن پڑھ کر کے نہ سوؤں، میں سورہ ناس پڑھ کر کے نہ سوؤں، سورہ فلق پڑھ کر کے نہ سوؤں، سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر کے نہ سوؤں، آیت الکرسی پڑھ کر کے مجھے نیند نہیں آئے گی جب تک میں قرآن پڑھ کے نہ سوؤں۔ میرے بھائیوں، قرآن عظیم الشان کتاب ہے، اس کتاب سے اپنے آپ کو وابستہ کرو، اس کتاب سے اپنے آپ کو جوڑو، اس کتاب سے تعلق لگاؤ، اس قرآن کو پڑھو۔ اس قرآن کے اندر اللہ نے میری اور آپ کی زندگی کے بننے کے سلیقے اور طریقے رکھے ہیں، اور اس کو سمجھانے والا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی زندگی کو پڑھو۔